أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا. دن قیامت کے کوئی نفس کسی نفس کے بھی ذرہ برابر کام نہیں آئے گا. دنیا میں لوگ لوگوں کے کام آتے ہیں، دنیا میں والدین اولاد کے کام آتے ہیں، اولاد والدین کے کام آتی ہے. دنیا میں بھائی بھائی کے کام آتا ہے، بہن بہن کے کام آتی ہے، رشتہ دار کے کام آتا ہے، اور ملے دار کے کام آتا ہے. لیکن دن قیامت کے کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا. دن قیامت کے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. ہر نفس کی یہ خواہش ہوگی کہ میری نجات ہو جائے، میری بخشش ہو جائے، میں بخشا جاؤں، بس میرا بیڑا پار ہو جائے، میں جنت میں چلا جاؤں. ہر نفس کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. لیکن جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کو منظور ہوگا. جو اللہ کو منظور نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں جانے کے لیے اللہ نے ہم کو یہ قرآن عطا فرمایا ہے. اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، پھر اللہ خوش ہو کے جنت کے دروازے کھول دے گا. اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. یاد رکھنا، یہ ذہن میں بات بٹھا لو، لکھ لو، نوٹ کر لو کہ قرآن کے بغیر جنت مل ہی نہیں سکتی. یاد رکھنا، قرآن سے دوری دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. اس کی اللہ نے ہمیں قرآن بھیجا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے. اس کی وجہ ہے جنت ملے گی، اور اسی کی وجہ سے ہی جنت ملے گی. فرمایا ولا يقبل منها عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا ان نفس کی طرف سے کوئی بدلہ. دنیا میں آگے پہنچ جاتا ہے، پیسے یا چاہ پانی رشوت وغیرہ فروٹ کی پیٹی جزوں کو دے کے بچ جاتا ہے آدمی. لیکن دن قیامت کے کسی سے بھی کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا. پہلے تو کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں. دن قیامت کے ننگے بدن لوگ ہوں گے، ننگے سر ننگے پاؤں. مخصوص لوگ ہوں گے، نبی ولی اللہ کے علماء حق، اللہ پاک جن کو کپڑے عطا فرمائے گا، ورنہ سارے ہی ننگے ہوں گے. تو جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں، اس کے پاس کیا ہوگا؟ جس کے پاؤں میں جوتی ہی نہیں، سر پہ کپڑے، کیا ہے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ دن قیامت کے کسی نفس کی طرف سے کوئی معاوضہ پہلے تو ہوگا ہی نہیں. اگر کوئی دے بھی معاوضہ تو قبول کر کے نہیں چھوڑا جائے گا اس کو. تیسرے پارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی مجرم سونا بھر کے، یہ زمین سونا بھر کے دے، زمین کو سونے کی بھر کے دے گا، کوئی مجرم دن قیامت کی حالت یہ لے لے اور مجھے چھوڑ دے، پھر بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اس لیے اللہ پاک فرما رہے ولا يقبل منها عدل، دن قیامت کے کوئی اس نفس کی طرف کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعة، اور نہ کسی نفس کو کسی کی شفاعت فائدہ دے گی. کوئی شفاعت کرے، پہلے تو کرے گا کوئی نہیں شفاعت کسی کی، اپنی اپنی پڑی ہوگی.
کوئی شفاعت بالفضل کرے گا بھی کسی کی شفاعت تو فائدہ نہیں دے گی. وہ شفاعت قہری نہیں ہوگی، جبری زبردستی، اللہ کے اذن سے شفاعت ہوگی. جس کو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو شفاعت کر، فلاں کے حق میں شفاعت کر، وہ شفاعت کرے گا، اس کے حق میں شفاعت کی جائے گی، وہ قبول ہوگی. ورنہ اپنی مرضی سے کوئی کسی کے بارے میں لب کشائی نہیں کر سکے گا. دن قیامت کا یہ 50,000 سالہ لمبا دن ہوگا. 50,000 سال لمبا دن. اب ہماری عمر کتنی ہے؟ 50 سال، 60 70 80 100 بس ختم. 50,000 سالہ لمبا دن ہوگا دن قیامت کا. تو بڑا سخت دن ہوگا، وہ بڑا سخت دن ہوگا. نبی کہہ رہے ہوں گے نفسی 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 نفسی، سلم سلم یا ربی سلم. پروردگار سلامتی، اس کی حدیث ہے، پروردگار سلامتی سلامتی. لیکن ایک ہمارے نبی ہوں گے، ان کے لبوں پہ یا ربی امتی ہوگا. ورنہ سب نبی یا ربی سلم سلم کہہ رہے ہوں گے، اپنی سلامتی اپنی خیر منائیں گے. ہے جی. تو لوگ کہتے ہیں سادہ باپا سانو جنت چ لے جائے، سادہ پیر ساری نسبت. جب نبی سلم سلم کہہ رہے ہوں گے حدیث میں ہے، تو باپوں کو کیا بنے گا وہاں جی؟ نہیں سمجھے؟ جنت میں وہ جائے گا جس کو اللہ لے جائے گا. کوئی باپا کوئی کسی کی مرضی سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کی مرضی سے جنت میں جاؤ گے. اللہ اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے. اللہ اپنی رحمت فرمائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے. وہاں پہ اپنی بڑی ہوگی باپوں کو. یا ربی سلم، ہر نبی کے لبوں پہ یا ربی سلم. پروردگار سلامتی سلامتی ہمارے نبی کے لبوں میں صرف یا ربی امتی یا ربی امتی. پروردگار میری امت پہ نظر رحمت ہو، آج ڈھول نہ جائے، آج یہ ڈگمگا نہ جائے، اس میں نظر شفقت ہو. تو ہمارے نبی ہوں گے کہ اپنی امت کی فکر ہوگی. ورنہ سب نبیوں کو اپنی اپنی فکر ہوگی. اللہ فرما رہے کہ ولا تنفع شفاعت، کسی نفس کو کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، نفع نہیں دے گی. دن قیامت کے 50,000 سالہ لمبا دن ہوگا. حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. دنیا پریشان پھر رہی ہے. تو لوگ اکٹھے ہو کے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آدم تو ہمارا باپ ہے اور اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، فرشتوں نے سجدہ کروایا تجھ کو، بڑا بڑا مقام ہے. تو اس میں اتنی عرض کر دو اللہ کے دربار میں، حساب کتاب شروع ہو جائے. بس اتنی عرض کر دو. پریشان ہیں ہم پھر رہے ہیں، حساب کتاب شروع ہو جائے. جس کو جنت میں نہ جانا جنت میں جائے، جس کو جنت میں جانا جنت. حساب شروع ہو جائے. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ بات یہ ہے کہ مجھ کو اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، میں نے وہاں سے کھا لیا. تو میں جو آپ خود ڈر رہا ہوں، اگر مجھ سے پوچھیے گیا جب میں نے منع کیا تھا درخت کو کہ وہ کیا اس کے قریب، تو میرے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے؟ اگر میں نہیں عرض کر سکتا تمہاری، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. اب لوگ سارے اکٹھے ہو گئے تھے. اس میں آتا ہے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ نوح تم اللہ کے سب سے پہلے رسول ہو اور تم شکر گزار بندے. اللہ نے تم کو کہا ہے ہمارا بڑا مقام ہے اللہ کے یہاں، تو تم ہماری عرض یہ کر دو ہماری طرف سے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے اور کچھ نہیں. نوح علیہ السلام کہیں گے کہ بات یہ ہے کہ مجھ کو اللہ پاک نے فرمایا تھا جس چیز کا علم ہو اس کا سوال نہیں کرنا چاہیے، تو میں نے وہ سوال کر لیا تھا، تو مجھے اس کے متعلق آج پوچھ لیجیے، میں یہ عرض نہیں کر سکتا تمہاری طرف سے. ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم تو اپنے بارے میں کہہ رہے ہو، میں تو آج اپنی ماں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا جس نے مجھے جنم دیا ہے، تمہارے بارے کیسے عرض کروں گا. اللہ کے محبوب نے فرمایا سب گناہگار لوگ اکٹھے ہو کے میرے پاس آئیں گے تو میں پھر لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا، میں اٹھ کے اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. ہاں اللہ کے نبی بھی یہ نہیں کہ اللہ میرے چھوڑ دے ان کو بس، ہاں اس کو چاہو جنت میں، نہیں سجدہ ریز، سجدہ کریں گے اللہ کے دربار میں. 3 دن 3 راتیں، اور پھر روایت 7 دن 7 راتیں، اور پھر روایت 10 سال لمبا سجدہ اللہ کے نبی کریں گے اللہ کے دربار میں، اور اللہ کی حمد و ثنا تسبیح اللہ کی تعریف بیان کریں گے. جی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ بھی فرمائیں گے، شفاعت صغریٰ. 2 شفاعتیں اللہ کے نبی فرمائیں گے. اس میں آتا ہے شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت. بڑی شفاعت یہ کہ جب اللہ کے نبی شفاعت کبریٰ فرمائیں گے تو حساب کتاب شروع ہو جائے گا. بس کتنی شفاعت سے کہ اللہ حساب کتاب شروع ہونا چاہیے. اور شفاعت صغریٰ جب اللہ کے نبی فرمائیں گے تو پھر اللہ خوش ہو کے اپنے محبوب کی امت میں جنت کے دروازے کھول دے گا. لیکن امتی بنو، ہاں امتی بنو. امتی قرآن کے ساتھ بنے گا آدمی جو کہ میں قرآن کو کچھ نہیں سمجھتا، دور ہو. کوئی امتی نہیں نبی کا. جو شرک کرے گا بدعت کرے گا کوئی نبی کا امتی نہیں ہے. توحید والا، سنت والا،
ہاں جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے گا، اللہ کے نبی کی سنت کو پسند کرے گا، عمل کرے گا، وہ نبی کا امتی ہے۔ جو اللہ کے نبی کی سنت کو پسند نہیں کرتا، اللہ کی توحید کو، قرآن کو، کوئی جتنا مرضی دعویٰ کرتا رہے، دعوے سے بات نہیں بنے، اللہ کہے کہ میرے نبی کا امتی ہے، نبی کہے یہ پھر بات بنی، یاد رکھنا۔ اللہ ہم کو اپنے محبوب کا صحیح امتی بنائے۔ فرما رہے کہ ولا تنفعوا اشفاء، دن قیامت کے کسی نفس کے بارے میں کوئی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی، ولا هم ينصرون، اور نہ لوگ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں تو لوگ جتھے پارٹیاں برادریاں مدد کرتی ہیں ایک دوسرے کی، دن قیامت میں کوئی کسی کی ذرہ برابر مدد نہیں، جتنے بھی مدد کے دروازے ہوں گے سب بند ہوں گے دن قیامت کے۔ آگے اللہ فرما رہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب امتحان لیا ابراہیم کا اس کے رب نے، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے کیا لیا؟ امتحان۔ ہاں، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے سخت نبیوں کا امتحان ہوا ہے، پھر اس سے کم درجے والوں کا، پھر اس سے کم درجے والوں کا۔ جتنا کوئی ایمان میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ ہاں جی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین کے بارے میں جتنا مجھ کو ستایا ہے لوگوں نے، کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا۔ اللہ کے نبی نے سخت امتحان ہوا ہے۔ اللہ جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے ساتھ چند کلمات کے فاتمہن، ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو پورا کر دیا، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ اشکال ہوتا ہے کہ امتحان تو وہ لیتا ہے جس کو پہلے پتہ نہ ہو، اللہ پاک کو پہلے ہی ہر شے کا پتہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو پتہ ہے، اللہ پاک نے یہ بتلانا تھا لوگوں کو امتحان لے کے ابراہیم علیہ السلام کا کہ لوگوں میرا ایک ایسا خلیل بھی ہوا ہے جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کر دی ہیں، یہ بتلانا تھا اللہ پاک۔ کیا امتحان ہوا؟ تبلیغی سفر کا آغاز کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی، باپ سے تبلیغ گھر سے شروع ہوتی ہے، جہاد بھی قریب سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی یہاں کافر بیٹھے ہو جا کے پرا جہاد کرنے دیں، جی یہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے، بے دین ہو رہے ہیں، پرے جا کے ساؤتھ افریقہ جنت منڈن ہے، یہ اس کی تبلیغ کا کیا گھر سے شروع ہوتی ہے، نبیوں نے گھر سے تبلیغ شروع فرمائی ہے، جہاد بھی قریب سے شروع ہوتا ہے، تبلیغ بھی۔ باپ مقابلے میں آ گیا، باپ سے توڑ ہو گیا ابراہیم کا، جی باپ سے کیا ہو گیا؟ توڑ ہو گیا۔ قوم سے بھی توڑ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کا، اور بادشاہ سے بھی توڑ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ سے بھی توڑ، قوم سے بھی توڑ، اور نمرود بادشاہ سے بھی توڑ، اور ابراہیم علیہ السلام نمرودیوں بتوں کو بھی توڑ پھوڑ دیا، بتوں کو بھی توڑ پھوڑ دیا، ہاں سب سے توڑ، لیکن اللہ سے جوڑ۔ مومن کا مومن سے جوڑ ہوتا ہے، کافر سے کوئی جوڑ نہیں ہے، مشرک سے کوئی جوڑ، آرز من المشرکین ہے قرآن میں، مشرکوں سے اعراض کرو۔ مومن کا مومن سے جوڑ، مومن کا اللہ سے جوڑ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے جوڑ، اللہ سے دوستی، اللہ سے یاری۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم الذی وفا، ابراہیم نے وفائیں کی، اللہ نے عطائیں کی۔ ابراہیم نے وفاؤں میں حد کر دی، اللہ نے عطاؤں میں حد کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جد الانبیاء و مجدد الانبیاء، ابراہیم علیہ السلام انبیاء کی جد امجد بھی ہیں اور نبوت کے پروگرام کو آگے کی طرف پھیلانے والے مجدد بھی ہیں، اللہ نے نام کیا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 14,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے، 14,000 انبیاء اور رسول ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں۔ نمرود جو تھا یہ رب بنا ہوا تھا، اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اور سجدہ کرواتا تھا، لوگ اس کو سجدہ کرتے اور یہ تھیلا لے کے لوگ جاتے پھر ان کو آٹا دیتا تھا، جو بھی جاتا ہے اس کے دربار میں پہلے اس کو سجدہ کرتا پھر اس کو آٹا تھیلے کے بھر کے دے دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ بادشاہ تھا، ملک کے سارے غلے پہ قبضہ کنٹرول کر لیتا تھا، پھر اس طرح غلہ دیتا تھا لوگوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام بھی تھیلا لے کے لیے آٹا لینے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، انہوں نے کہا جب سب مجھ کو سجدہ کریں تو نے سجدہ کہ میں تجھے نہیں سجدہ کرتا، میں اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں۔ نمرود نے کہا پھر جا اپنے رب سے ہی آٹا لے لے، میں تو اس کو آٹا دیتا ہوں جو مجھ کو سجدہ کرتا ہے، تو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے، تیرے رب اور ہے، آٹا بھی اسے لے لے۔ ابراہیم علیہ تھیلا واپس لے کے آ گئے، رستے میں ریت دیکھا، ریت پڑا تھا تو دل میں خیال ہے کہ چلو خالی تھیلا گھر لے جانے سے اس میں ریت ہی بھر لیتے ہیں، ریت کام آئے گا گھر میں۔ تو
دیر کا تھیلا بھر لیا اللہ کے گھر میں رکھ دیا تو اس خود سو گئے. ان کی بیوی سیدہ سائرہ یہ اٹھی، انہوں نے تھیلا کھولا، تھیلے میں سے آٹا نکالا، روٹیاں پکائیں. جب روٹی پک کے تیار ہوگی ابراہیم علیہ السلام اٹھایا کہ اللہ کے نبی اٹھو روٹی کھاؤ. ابراہیم علیہ السلام حیران گیا آٹا کہاں سے آیا ہے؟ آٹا وہی جو تم تھیلے میں لائے ہو آٹا، اور میں نے کہاں سے لانا تھا؟ اللہ پاک نے یہ دیتے کو آٹا بنا دیا. یہ ہے تڑے کا پکا ہے نا اللہ کان للہ کان اللہ، تو نہ دے آٹا، اللہ نے آٹا دے دیا. اللہ نے آٹا دیا وہ تو کروڑ بندے اسے اس آٹے سے بہتر تھا، وہ اللہ نے خاص بنایا آٹا. اللہ اپنے بندے کو کسی میدان میں اتنا کام نہیں ہونے دیتا، کسی میدان میں اللہ گھنٹ نہیں لگنے دیتا اپنے بندے کی. ہر میدان میں اللہ اپنے بندے کو کامیاب رکھتا ہے. یاد ہمارے بھائی ابتلا ابراہیم ربو، ابراہیم علیہ السلام کا اس کے رب نے امتحان لیا. امتحان اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگ میں چلے گئے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگ میں چلے گئے، آگ میں جانا پسند کر لیا. آگ میں چلے ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے نا، اللہ نے نہیں چلنے دیا، ٹھنڈا کر دیا. وہ چلے گئے، اللہ پاک نے بچا لیا نا. وہ تو چلے گئے، قربانی دے دی اللہ کو راضی کرنے کو، چلے گئے آگ کے اندر. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کیا ٹھنڈی ہوگی. اگر پتا تھا پھر امتحان کا ہے کیوں جی؟ پھر امتحان کیا ہے یہ پتا نہیں تھا، کوئی پتا نہیں ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن اللہ پاک نے ٹھنڈی کر دیا. قلنا یا نار کونی بردم وسلاما، ہم نے کہا اللہ فرشتے سے نہیں کروایا اللہ پاک نے. فرشتے آئے تھے اللہ کے لیے ہمیں حکم دو عذاب اور بارش برسا دے، ہوا چلا کے نمرود کے مکانوں میں پھینک دے آگ کو. جی ہم ایسے کر دیں گے ایسے. کہاں سے آئے اللہ کے پاس سے کہ اللہ کو میرا پتہ نہیں ہے، میں اس کا خلیل ہوں. پتا کہ جاؤ تمہاری ضرورت نہیں. اللہ رب جانے، رب کا خلیل جانے، جاؤ تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے کسی فرشتے سے نہیں کہا کہ آپ کو ٹھنڈا کرو ختم کرو. قلنا ہم نے کہا یا نار آگ بردم وسلام، ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، اور زیادہ ٹھنڈے بھی نہیں ہونا، یہ ٹھنڈ کسی وجہ تکلیف ہو جائے نہیں، سلام سلامتی والی بات ابراہیم پہ ہونا ہے، نمرود کی ہوئے نہیں ہونا. تو یہ آگ کوئی ابراہیم علیہ السلام نے خود نہیں ٹھنڈا کیا، آگ کو ٹھنڈا کس نے کیا ہے؟ اللہ کا کام. ابراہیم علیہ السلام نے آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو کس نے ٹھنڈا کیا ہے؟ اللہ نے ٹھنڈا کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کوئی پتہ نہیں تھا یہ ٹھنڈی ہوگی، نہ یہ بعد ہی پتہ چلا. اللہ جب اللہ نے چاہا وطن چھوڑ دیا، کہاں رہتے تھے بابل شہر میں، وطن چھوڑ دیا، ہجرت فرمائی اللہ کے لیے. اور جب اللہ نے چاہا بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھا دیا، بیوی بچے کو جنگل میں بٹھایا اللہ کے سپرد. کتنے بڑے بڑے امتحان. جب بچہ چلنے پھرنے قابل ہوا، اسی بچے گل پہ گلے پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خنجر بھی چلا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے صبح کر دیا نہیں، اللہ نے ہونے دی، اللہ کی مرضی، ان کی قربانی ہوگی. اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ چھری نہیں چلے گی. اگر پتہ تھا تو یہ بھی امتحان نہیں ہے. اس بچے کا پہلے ہی پتہ ہے طالب علم کو غلط آؤٹ ہے تو کیا امتحان ہے. یہ پتہ نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کر دی، انہوں نے چھری چلا دی، اللہ نہیں چلنے دی، اللہ کی مرضی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تو کہتا ہے کہ یہ ذبح ہو جائے، میں نے تو اس کی نسل سے اپنے محبوب کو پیدا کرنا ہے جس کی عظمتوں کے ڈنکے قیامت تک بچتے رہیں گے. یہ کیسے ذبح ہوگا؟ نوح علیہ السلام چاہ رہے بیٹا بچ جائے، ہاں جی کشتی میں بلا رہے اس کو، بیٹا آجا آجا کشتی میں بیٹھ جا، کافروں کا ساتھ نہ دے مارا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام چاہ رہے بیٹا بچ جائے، اللہ فرمایا نہیں بچے گا، یہ کافروں کے ساتھ غرق ہوگا. اور ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے کہ ذبح ہو جائے، اللہ فرمایا نہیں ذبح ہوگا، اس کا مال بھی ان کا نہیں ہوگا. معلوم ہوا نبیوں کی مرضیاں نہیں چلتی، مرضیاں کس کی چلتی ہیں؟ تمہارے سامنے یار قرآن ہے یہ، میں اپنے پاس ہی بات کر رہا ہوں. بار بار اٹھا رہا پارا اٹھا کے دیکھو، پورے سر بار بار بیٹا کشتی میں آ جا، بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا، نہیں بیٹھا. اللہ نہیں بیٹھنے دی. ادھر چھری چلا رہے ہیں ذبح ہو جائے. نیچے بھی نبی اوپر بھی نبی، دو نبیوں کی مرضی ایک طرف، اللہ کی مرضی ایک طرف، دو نبیوں کا زور ایک طرف، اللہ کا زور ایک طرف. لیکن ساری کائنات کا زور اللہ کے ساتھ زور کے سامنے بے زور ہے. یاد رکھنا ساری کائنات کا زور اللہ کے زور کے سامنے بے زور ہے. کوئی طاقت نہیں، مرضیاں طاقتیں اللہ کی کامیاب ہوتی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا قال انی
جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام جب امتحانوں میں پاس ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تجھ کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، امام بناؤں گا. اس امامت مراد ہے نبی، نبوت عطا فرماؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، اللہ پاک میری اولاد سے بھی، مجھ کو بھی نبی بنانا، میری اولاد سے بھی کوئی نبی ہونے چاہیے. اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا. جو آپ کی نسل ظالم ہوں گے نا وہ نہیں نبی ہوں گی. ہاں کچھ ہوں گے نبی جو دیکھو جو مجھ کو پسند ہوں گے وہ نبی بھی ہوں گے آپ کی اولاد سے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب کر دیا ہم نے بیت اللہ شریف کو بار بار آنے کی جگہ لوگوں کے لیے. اللہ پاک نے بیت اللہ شریف کو بار بار لوگوں کے لیے آنے کے لیے جگہ بنایا ہے ہم نے. ایک آدمی حج کر کے آتا ہے تو ہمیں اور کو پتہ نہیں، جب آدمی جاتا ہے یہاں سے خوش خوش جاتا ہے، جب وہاں سے آتا ہے نا وہ روتا ہوا آتا ہے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے. تو جو بھی حاجی جاتا ہے تو یہی دعا کریے اللہ پھر مجھے بلانا. عمرہ کرنے جاتا ہے پھر مجھے بلانا. بار اور جاتے ہیں لوگ بار بار حج کر رہے ہیں، بار بار عمرہ کر رہے ہیں. اللہ فرمائیے بار بار آنے کی جگہ بیت اللہ کو ہم نے بنایا ہے. یہ ہم نے بیت اللہ کی محبتیں دلوں میں ڈالی ہیں. بار بار لوگ آ رہے ہیں اللہ گھر کی زیارت کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں. یہ ہم نے بنایا ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ہم نے بنایا بیت اللہ کو ثواب کی جگہ، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنا دیا ہے. یہاں حج کرتے ہیں، حج کا تھوڑا ثواب ہے. عمرہ کرتے ہیں یہاں اللہ گھر، عمرے کتنا ثواب ہے، طواف کا کتنا ثواب ہے جی. اور پھر اس اللہ گھر میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے. جو اکیلا نماز پڑھے، جو ایک بار نماز پڑھے گا اس کو ایک نماز کے بدلے 27 لاکھ نماز کو ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا. کتنا ثواب ملتا ہے یہاں، اللہ گھر کو دیکھنے کا ثواب ملتا ہے. میں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، لوگوں تم کیا کرو کہ ابراہیم کے مقام کو نماز کی جگہ بناؤ، نماز پڑھو ابراہیم کے مقام پہ. یہ ایک پتھر ہے اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اس پتھر پہ کھڑے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام کو اونچے ہونا ہوتا ہے، پتھر لے کے ابراہیم علیہ السلام اونچے ہو جاتا تھا. جب نیچے سے وہ روڑا وغیرہ لینا ہوتا ہے پتھر تو یہ نیچے آ جاتا تھا. اس طرح یہ کام لفٹ جیسے آپ کہتے ہیں یہ لفٹ کا کام دیتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نیچے آنا ہے، کوئی گارا پتھر پکڑنا ہے بیٹے سے تو یہ نیچے آ جاتا تھا. اوپر دیوار میں لگانا پتھر سے اوپر چلا جاتا تھا. اس طرح پتھر کے اندر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام پاؤں کے نشان لگا دیے. اب بھی موجود ہے، جا کے حاجی صاحبان دیکھتے ہیں اتنے شیشے کا خول ہے ایک تو وہاں وہ رکھا ہوا پتھر چھوڑا تھا. بالکل اتنے میرا 2-3 انچ 2.5 انچ پتھر کے اندر پاؤں جو ہیں وہ نصب ہے. انہیں کہہ رہے ہیں 2 انچ 2.5 انچ. آج تک پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگے ہوئے موجود اور یہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. تو یہ ہے اللہ فرما رہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں ابراہیم علیہ السلام جو مقام ہے وہاں نماز پڑھو. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کھڑے تھے مقام ابراہیم کے پاس، باقی صحابہ کرام طواف کر رہے تھے. تو فرمایا عمر یہ کیا کر رہے ہو، یہ طواف کا وقت تم کھڑے ہو. تو عرض کیا آقا میری یہ خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ مقام ابراہیم پہ میں اللہ کو سجدہ کروں، نماز پڑھوں یہاں، یہ میری خواہش ہے. تو اللہ پاک نے یہ نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کہ محبوب عمر کو بھی سجدہ کرنے کی یہاں اجازت دے دو. اور اندہ کے لیے قانون بنا دیا گیا جو بھی میرے گھر میں حج کرنے آئے گا، عمرہ کرنے آئے گا، جب تک فاروق اعظم کے ذوق عبادت کا اعتراف کرتے ہوئے مقام ابراہیمی پہ سر نہیں جھکائے گا اس وقت تک اس کا حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا. اللہ پاک نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کو قرآن بنا دیا. اب جو بھی حج جا کے طواف کرتے ہیں وہاں تو طواف کے ساتھ چکر لگانے کے بعد وہاں مقام ابراہیم ہے، مشرق کی طرف تو قریب ہی رکھا ہوا بیت اللہ شریف، تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے. یہ واجب ہے، پڑھنے ہیں وہاں. تو وہاں جگہ نہیں ملتی بھی، پھر جہاں مرضی جگہ مل جائے تو وہاں پڑھ لیا. یہ اللہ پاک فرما رہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم صلی، اور براوت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو بعض کی جگہ. واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور وعدہ لیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے. وعدے کا مطلب حکم دیا اس کو ابراہیم کو اسماعیل کو، دونوں باپ بیٹا کیا کرو ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ پاک کرو میرے گھر کو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. حکم میرے گھر کو کیا کرو، پاک کرو. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں. پاک کرو، پاک رکھو میرے گھر کو. ہاں جی. تو پاکیزگی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہرہ پاکیزگی، ایک باطنی پاکیزگی. ظاہرہ پاکیزگی
کہ بول و بازار سے گندگی سے میرے گھر کو پاک رکھو، اور باطنی پاکیزگی شرک سے پاک رکھو، میرے گھر میں شرک نہیں ہونا چاہیے، توجہ رکھو، دھیان رکھو، کوئی مشرک یہاں شرک نہ کرے۔ اور ہر مسجد کے یہ حکم ہے، ہر مسجد کو ظاہرہ گندگی سے ہی پاک رکھو، اور باطنی گندگی شرک والی جو گندگی سے ہی پاک رکھنا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب کر دے شہر کو امن والا، یہ دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، دعا مانگ رہے ہیں۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ نہ؟ یہ اور جب کہا ابراہیم نے، عرض کی ابراہیم نے اے میرے رب کر دے شہر کو، مکہ کو کیا بنا دے؟ امن والا بنا دے۔ یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، لیکن نہ کوئی صدقہ ہے نہ کوئی طفیل ہے۔ کہاں ہے یہاں لوگ صدقے طفیل کے بغیر رہتے ہی نہیں، کہاں ہے؟ ابھی شروع ہوگی دعائیں، شروع ہو گئی ہیں نبیوں کی دعائیں۔ پورے قرآن کے اندر نبیوں کی سینکڑوں نبیوں کی دعائیں ہیں، ولیوں کی دعائیں ہیں۔ کسی ولی نے کسی جونیئر نبی کے صدقے طفیل سے دعا نہیں مانگی، پورا قرآن میں دیکھ لینا دعائیں آئیں گی، کوئی صدقہ طفیل۔ اور کسی جونیئر نبی نے سینئر نبی کے صدقے طفیل سے کوئی دعا نہیں مانگی۔ ربی جعلنی بلکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں جی۔ تو ادعونی، ہمیں بھی یہ حکم ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو، مجھ سے مانگو، بس میں تمہیں دیتا ہوں، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ یہ صدقہ تو خیر قرآن میں لوگ ہے نہیں بھائی، نبیوں کی دعائیں ہیں، ولیوں کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے لیا صدقہ تو خیر۔ صدقہ تو خیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی طاقتور آدمی کمزور کو پکڑے نا، تو کمزور آگے اس کے اچھا اگر مجھے پکڑے گا نا میرا فلاں بھی ہے، میں پھر بتلاؤں اس کو، یہ ہے تو یہ یہ اس قسم کی اللہ کے یہاں نہیں چلتی، لوگوں کے یہاں چل جاتی ہیں، یہ اللہ کے یہاں نہیں چل، اللہ کے یہاں آج بھی ان کی ساری چلتی ہے۔ اور جو کہا ابراہیم نے رب میرے کر دے شہر کو امن والا، یعنی اس کو امن والا بنا دے اللہ پاک، یہاں کے رہنے والے امن سے رہیں، سکون سے رہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے اس کے اہل کو پھلوں سے، یہ مانگا جا رہا ہے۔ اس کو ایک تو کیا کر دے تو امن والا، یہاں کے رہنے والے امن سکون سے رہیں، لڑائی نہ ہو یہاں۔ اور دوسرا رزق دے اس کے اہل کو پھلوں سے، پھلوں کی اور رزق کی اور بھی قسمیں ہیں، لیکن پھلوں والا جو رزق ہے نا یہ اعلیٰ رزق ہے، پھلوں والا رزق مانگا۔ اور وہ الحمدللہ جا رہا، پھلوں کے رزق جا رہا ہے اب تک۔ بے موسمی پھل وہاں ملتے ہیں، آم نہیں ہے، آموں کے موسم میں آم ملیں گے، انگوروں کے موسم انگور میں، بے موسم پھل وہاں مکے ملتے ہیں، ساری دنیا سے رزق جا رہا ہے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اس کو دے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پہ آخرت پہ، یعنی رزق اس کو دے اللہ آخرت پہ ایمان، اس کو دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ومن کفر، جس نے کفر کیا فأمتعہ قلیلا، اس کو بھی تھوڑا دوں گا میں، ان کو بھی دوں گا ایمان والوں کو، جس نے کفر کیا ان کو بھی دوں گا۔ جیسے کافروں کو مل رہا ہے بہت رزق مل رہا ہے، یہ تھوڑا ہے، قلیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں جو کافروں کو مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دنیا و ما فیہا کی قدر و منزل اللہ پاک کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ بھی پانی جانا دیتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اللہ پاک کے یہاں، ویلیو آخرت کی ہے۔ ہاں جہاں سونے چاندی کے مکانات، محلات، برتن، اللہ پاک نے ایسی نعمتیں، اذا رأیت ثم رأیت نعیما، جب جدھر بھی دیکھے گا نعمتیں ہی نعمتیں دیکھے گا، وہ ملک کبیرہ ہے جی، بڑا ملک دیکھے گا، جنت میں ہر جنتی بادشاہ ہوگا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں بادشاہ، یہ جو آپ کے آ رہے ہیں کچھ بھی نہیں، بادشاہ کر رہے ہیں اور سڑکوں میں لوگ پتلے جلا کے ڈنڈے مار رہے ہیں، یہ کیا ہے بادشاہ ہے جی؟ تو وہاں جنت ہر جنتی بادشاہ ہوگا، عزت والا ہوگا، اکرام اللہ پاک کی طرف سے اکرام ہوں گے، عزتیں ہوں گی۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یا ہاں جی، وہ کالا من کفر فوقاب، جس نے کفر اس کو بھی فائدہ دوں گا، یہ دنیا مل رہا ہے، یہود و نصارہ سکھ سب کافروں کو مل رہا ہے۔ ثم اضطروا الى عذاب النار، پھر بے قرار کر دوں گا ان کو آگ کی طرف۔ دنیا میں تھوڑا ملے گا، پھر ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ یہ جہنم میں جائے گا۔ آخرت میں کافر مشرک کا کوئی حصہ نہیں سوائے آگ کے، پھر ان کو آگ میں جانا پڑے گا۔ وبئس المصیر، اور جہنم جو ہے نا آگ، یہ کوئی لوٹنے کی اچھی جگہ نہیں ہے، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، اللہ اس سے بچائے۔ جہنم سے نبیوں نے پناہ مانگی، ولیوں نے، یہ کیا پڑھتے ہیں اب؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا، نبی نے پڑھا ہے قرآن، صحابہ نے پڑھا ہے، آل رسول سب ولی نبی سب یہ پڑھتے آ رہے ہیں اللہ کو کہ اللہ آگ کے عذاب کی سے محفوظ فرما۔ ہاں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیے گئے، فقد فاز، وہ کامیاب، باقی سارے مقام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دن قیامت کے جہنم سے بعد اپنے فضل و کرم کے ساتھ اور قرآن کی برکت سے جہنم سے بچا کے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین۔
واتقوا اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نہ بیعت کرے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی ولا یقبل منها عدل اور نہ قبول کیا جائے گا ان نفس کی طرف سے کوئی عدل معاوضہ ولا تنفع الشفاء نہ نفع دے گا نفسوں کی شفاعت ولا هم ينصرون نہ مدد کیے جائیں گے. وَإِذِ ابتلا جب آزمائے ابراہیم کو اس کے رب نے کریمہ سات چند باتوں کے فاتمہن ابراہیم ان کو پورا کر دیا. قال انی کہا اللہ پاک نے انی بے شک میں جاعلوں کا بنانے والا کوئی فاصل لوگوں امام. قال ومن ذریتی کہا اللہ پاک ابراہیم نے ومن ذریتی اور میرے اولاد سے بھی امام بننے چاہیے. قال اللہ پاک نے فرمایا لا ینال نہیں پہنچے گا وعدہ میرا ظالموں کو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور جب کر دیا ہم نے بیت اللہ شریف کو مثابۃ للناس بار بار لوٹنے کی جگہ واسطے لوگوں کے وامنا اور امن کی جگہ بیت اللہ امن کی جگہ ہے. اب بیت اللہ شریف میں کوئی بڑے سے بڑا مجرم بھی چلا جائے اس کو نہیں پکڑا جائے گا, نکلنے کے بعد اس کو مجبور کیا جائے گا لیکن اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اگر وہ خود ہی لڑائی شروع کر دے پھر لڑائی ہوگی اس کے ساتھ. بیت اللہ شریف اب بھی بڑے سے بڑا مجرم کو چور یہ وہ کر کے چلا جائے تو گرفتار نہیں کیا جائے گا. اس کو باہر نکلنے پہ کسی طریقے سے مجبور کیا تو کھانا وغیرہ بند یہ پکڑا نہیں جائے گا. اگر وہ خود لڑائی کرتا ہے وہاں بیت اللہ پھر اس سے لڑائی کی جائے گی پھر پکڑا جائے گا. اس کو امن والا بنا دے. واتخذوا اور بناؤ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. واحدنا اور حکم دیا ہم نے ابراہیم کو اسماعیل کو یہ پاک رکھی تو نے میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے واسطے رکوع کرنے والوں رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور جب کہا ابراہیم نے میرے رب کر دے اس شہر کو امن والا ورث کو رزق دے اس کے حال کو پھلوں سے جو ایمان لائے ان میرے ساتھ اللہ کے اور ساتھ دن آخرت کے. کہا لبارے وہ من کفر جس نے کفر کیا فہمتی ہو میں فائدہ دوں گا اس کو قلیلا تھوڑا سا. یہ دنیا جو ہے نا یہ تھوڑی ہے قلیل کافر کو فائدہ مل رہا ہے. ثم اضطر پھر بے قرار کر دوں گا اس کو میں الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر آگ کا جو عذاب ہے یہ لوٹنے کی اچھی جگہ نہیں بنی. ہے بھائی سارے ساتھ پی کے جائیں گے.